اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے جانوروں کے بارے میں کہ ان کی عمر کیسا ہونا چاہیے، کن جانوروں کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، قربانی میں کون کون سے آپ جانور لے سکتی ہیں، اور قربانی کے جانور لینے کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور کس انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ بکری، اونٹ، گائے، ہر جنس میں اس کی نوع داخل ہے۔ آپ بکری کو، اونٹ کو، گائے کو ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ان کی عمر اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے یا بھینس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، بکری ہو، بھیڑ ہو یا کچھ بھی یہ 1 سال کی۔ یہ عمر کم از کم ضروری ہے۔ اس سے کم، مثلا اگر اونٹ 4 سال کا ہوگا، گائے بھینس 1 سال کی ہوگی، بکری آدھے سال کی ہوگی، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ استعمال کریں اس کی عمر اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، بکری اور بھیڑ کم از کم 1 سال کی ہو، تو ہی قربانی جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ مسلم کیلنڈر کے آخری مہینے کی 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ حجاج جب وہ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد حج کے لیے پہنایا گیا خصوصی لباس احرام اتار دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ تو آپ نے رکھنا ہے اپنے لیے، دوسرا حصہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہوگا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ کا غریبوں کے لیے ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے قربانی کے جانور کی تقسیم کرنی ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی تلاش میں ہوتا ہے کہ صحت مند اور خوبصورت بکرے، بھیڑ، دمبے، اونٹ یا بیل لے لیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا جانور ہو۔ اب قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ مالی استطاعت رکھنے والا ہر مسلمان اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اور اسے عید پر اپنے افراد پر جتنی آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ اتنی استطاعت کے مطابق جانور خرید سکتے ہیں۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور کی قربانی میں ہر شخص کو الگ الگ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تاہم جو اجتماعی قربانی کی رسم ادا ہوتی ہے، مثلا اگر آپ بکرے کی قربانی میں حصہ اگر آپ کو مل جاتا ہے، قربانی کے لیے جانور اس کے دانت آپ اس کو دیکھیں گے وہ ٹھیک ہے نہیں، اگر اس کے 2 بڑے دانت ہوں تو پھر اسے قربانی کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ایسا جانور جو کہ دوندا ہو وہ بھی استعمال کے قابل، یعنی 2 داندوں والا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسے کم از کم اذیت دیں۔ عید پر جانور زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جانور کو ذبح کرنے میں مہارت رکھنے والوں کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے اور اسے خوب گھمایا پھرایا بھی جاتا ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان مرد عورت پر واجب ہوتا ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونے یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اس کی مقدار کے مطابق اگر کسی کے پاس سامان تجارت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، کپڑے ہیں، سواری ہے، رہائش کا مکان ہے، صنعتی آلات، مشینیں، دیگر ضروریات اس کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس انسان پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں اگر مکہ مکرمہ میں حاجی، مقیم اور صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی عید الاضحیٰ کی قربانی الگ سے واجب ہوگی۔ ایک تو حج کے لیے جو اس نے قربانی کرنی ہے، اور ایک جو عید پر آ رہی ہے وہ الگ ہوگی۔ اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب نصاب ہوں تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے حصے کرنے میں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جن جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، بشرطے کہ سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہوا ہو، تو ان جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح
जो जानवर काटा हुआ हो लेकिन उसका कानापन, मतलब जो जानवर काना हो लेकिन उसका कानापन ज़ाहिर ना हो, तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। लंगड़ा जानवर जो चलने फिरने पर कादिर हो और चौथा पाँव ज़मीन पर रख कर उसका सहारा लेकर चलता हो, देखिए लंगड़ा रहा है लेकिन ठीक है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। लेकिन अगर उसकी बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर कुर्बानी ठीक नहीं है। इसी तरह जिस जानवर को कोई बीमारी हो, अब वो कोई बीमारी हो सकती है मसलन खांसी की, खारिश की या कोई भी, तो उसके बारे में भी आप ये है कि कुर्बानी जो है वो जायज़ है, क्योंकि जानवर की बीमारी अंदरूनी और बैरूनी अलग अलग होती हैं, उसकी कुर्बानी भी आप कर सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गायें, भैंसें, भेड़, बकरे, ऊँट सब मौजूद होते हैं, जिनमें सबसे महंगा जानवर बहुत महंगा भी फ़रोख्त किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले हम जानवर की उम्र को देखेंगे, उसके बाद जानवर की उम्र को देखने के बाद साहिब इस्तात होना वो भी देखेंगे। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हम जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। भेड़, बकरा, दुम्बा एक ही शख्स की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। गाय, बैल, भैंस, ऊँट 7 आदमियों की तरफ से एक काफ़ी है, बशर्ते कि सब की नीयत सवाब की हो, किसी की नीयत महज गोश्त खाने की ना हो। बकरा, बकरी 1 साल का पूरा होना ज़रूरी है। भेड़ और दुम्बा अगर इतना फरबा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो वो भी जायज़ है। गाय, बैल, भैंस 2 साल की, ऊँट 5 साल का, ये जायज़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किन जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं और उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें, अंधे, काने और लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ऐसा जानवर जो कि कमज़ोर हो, अपने पैरों पर भी न चल सकता हो, और ऐसा जानवर या जो कि दुम कटा हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसके दांत बिल्कुल ही ना हो, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जिसके कान पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ना हो, उसकी भी नहीं है। मतलब मुख्तलिफ सूरतें हैं कि आप कुर्बानी कर सकते हैं और कुर्बानी नहीं भी कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मिल गई होगी कि कौन से जानवर ऐसे होते हैं कि जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं और कौन से जानवर ऐसे होते हैं कि जिनकी कुर्बानी हम नहीं कर सकते। और जानवरों के लिए हम जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए, और इंसान जो है वो साहिब निसाब हो, अगर इंसान के पास वसाइल ही नहीं है, उसके पास कुछ इख्तियारात ही नहीं है, तो फिर आप कुर्बानी कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।